صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بڑی باریکی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے. حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اور اس حق کو علی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کی جو فضیلت ہے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے رہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. موسیٰ اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ نے ٹائم، جگہ، مقام متعین کر دیا. ہر جگہ پر اللہ سے بات کہا موسیٰ اگر بات کرنی ہے کوہ طور پر آؤ گے، وہاں پر آؤ گے، وقت مقررہ ہوگا پھر بات ہوگی، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنی ہو سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کوہ طور پر جاتے پھر بات ہوتی. لیکن جب اللہ اپنے نبی سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ رات نہ دن نہ سفر نہ حضر نہ نماز. جس وقت مکے میں ہے تو مکے میں، مدینے میں ہے مدینے میں، غزوے میں ہے غزوے میں. حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور گھر میں ہیں، حضور پڑوسی کے گھر میں گئے ہوئے ہیں، حضور کسی قبیلے میں گئے ہوئے ہیں. جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں اللہ کا کلام پیچھے پیچھے آ رہا. یہ بھی ہو سکتا تھا. سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید. اللہ اپنے نبی کو متعین کر دیتا، پابند کر دیتا کہ اگر میری کتاب سے میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو میں کتاب کے لیے غار ہرا جو میں نے متعین کر دی ہے، تو اب سارا قرآن الحم سے والناس تک غار ہرا میں نازل ہوگا. بے شک آپ مدینے چلے جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، لیکن جب قرآن کی ضرورت ہو تو آپ غار ہرا کے اندر تشریف لائیں. اللہ ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے غار ہرا میں ابتدا کی. اور قرآن پاک کی کسی صورت میں مکی، کسی پر مدنی. حضور مکے سے مدینے گئے ادھر ہی قرآن آ رہا ہے، مکے آتے ہیں ادھر ہی قرآن آ رہا ہے. کسی سفر میں ادھر قرآن آ رہا ہے. حضور گھر میں ہیں قرآن آ رہا ہے. حضور اگر کسی قبیلے کا فیصلہ کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پر قرآن پاک آ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ نبی محتاج تھے جگہ کے، وہ نبی محتاج تھے مقام کے، وہ نبی محتاج تھے وقت کے. یہ نبی ان چیزوں کا محتاج نہیں. جس نے گفتگو کرنی ہے قرآن ان کے پیچھے جا رہا ہے. جس جگہ پر جائیں قرآن وہیں پر نازل ہو رہا ہے. اب اصول بدل گیا، قاعدہ بدل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ جدھر علی ہوگا نا آپ ادھر ہی. مطلب کیا ہے؟ اب علی نے ایک کام کیا، وہ کام جو بھی کیا علی کا ذاتی کام تھا، اللہ نے اس کو حق بنا دیا. پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. ہم اس کا تعین قرآن سے حدیث سے کریں گے، اور اگر ہمیں ادھر سے صحیح لگے تو پھر ہم کام کرتے ہیں. ادھر قاعدہ بالکل الٹ ہے. علی پہلے کام کرتا ہے، اللہ پھر علی کے ساتھ حق کو کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی شان ہے مولا کائنات کی کہ جس کو آپ ساری زندگی سوچتے رہیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی ہستی کہ حق کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے. اتنی بڑی ہستی ہے. کیوں کہ پرتو ہیں رسالت کے. یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے عکس ہیں، وسیع رسول ہیں. فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. ویسے بات نہیں کی. کیوں کہ جس طرح قرآن حضور کے پیچھے چلتا رہا اسی طرح اللہ نے حق کو علی کے پیچھے چلا دیا. اب اس پر اور بھی دلائل براہین بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک حدیث سنا کر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ مولا کائنات دنیا میں سب سے بڑے قاضی تھے. بڑے قاضی تھے. فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچتے نہیں تھے، فوری فیصلہ کر دیتے تھے. مولا کائنات نے جب تلوار چلائی خوارج کے خلاف، اس وقت وہ تلوار صرف مولا کائنات ہی چلا سکتے تھے. ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار چلانے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جواب دینے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس وقت تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. بڑے نازک معاملات آ جائیں گے، تمہیں حق کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علی جدھر ہوگا حق ادھر ہی ہوگا. علی جدھر ہوگا حق ادھر ہی ہوگا. کیوں کہ اللہ نے حق کو علی کے پیچھے لگا دیا ہے. یہی بات رہی ساری زندگی یہی بات رہی کہ آپ
جو بھی فیصلہ کرتے رہے، بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے جید صحابہ کرام نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے کہ اگر ہمارے اندر علی موجود نہ ہو۔ کوئی بھی مشکل ترین وقت آتا ہے، مشکل ترین وقت آتا ہے، مولا کائنات اس کو مشکل نہیں سمجھتے۔ میں نے دن کو آپ کے سامنے ایک ناخن کی مثال پیش کی کہ ناخن جو ہوتا ہے یہ سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے، جسم کے اینڈ پہ ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اتنا مشکل کشا ہے یہ کہ پورے جسم کو کام دیتا ہے۔ ناخن کو ایک زبان کے اندر عقدہ بھی کہتے ہیں، گرہ کھولنے کے لیے آپ کو پتا ہے ناخن استعمال ہوتا ہے۔ جب سخت قسم کی گرہ لگی ہو تو آپ اسے اپنی انگلیوں سے نہیں کھولتے، بلکہ کس سے کھولتے ہیں؟ ناخن سے کھولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت مولا کائنات کو عقدہ بھی فرمایا علی تو گرہ کھولنے والا ہے۔ جب مشکل گرہ لگ جائے جو کوئی بھی نہ کھول سکے، وہ دین اسلام پر لگے، مذہب پر لگے، وہ علی تو ہی کھول سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے اینڈ پر رکھا۔ یہ مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات کا ذکر صرف ہماری کتب کے اندر نہیں ہے، صحائف جتنے بھی صحائف تھے اور سماوی کتب کے اندر حضرت علی کا ذکر موجود ہے۔ ایک جنگ پر مولا کائنات جا رہے تھے تو چلتے چلتے راستے میں لوگوں نے شکایت کی کہ مولا پانی ختم ہو گیا، پانی کوئی نہیں، سارے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ تو آپ رک گئے وہاں پر، جس علاقے میں آپ رکے تو اس علاقے کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا ادھر پانی ہے، ایک کنواں ہے، لیکن وہ کنواں بند ہو گیا ہے، اس کو بند ہوئے تقریباً 200-300 سال ہو چکے ہیں، اور بند ایسے ہوا کہ اس پر ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، پانی بڑا میٹھا تھا، اچھا پانی تھا، لیکن وہ بند ہو گیا۔ تو مولا کائنات نے کہا مجھے اس کنویں پہ لے چلو۔ آپ اس کنویں پہ چلے گئے، جا کر دیکھا کہ واقعی بہت بڑا پتھر آیا ہوا ہے۔ شیر خدا نے اسے ایسے کر کے ہٹا دیا۔ اچھا پتھر ایسے ہٹا دیا، اینج کیڑی شے ہٹ دی ہے، اینج ہٹتی ہوئی ہٹا دیا، ایسے ہٹا دیا۔ اس پتھر کی وجہ سے، اس کنویں کی وجہ سے اس کے قریب چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، ایک مکان بنا ہوا تھا، اور مکان بنایا تھا ایک عیسائی راہبر نے۔ راہب نے اس لیے مکان بنایا تھا کہ اس نے انجیل کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اس پتھر کو جو ہٹائے گا وہ آخر زبان نبی کا وسیع ہوگا۔ تو اس نے کہا پر میں اس پتھر کے پاس ہی اپنا مکان بنا لیتا ہوں، اگر میری زندگی میں وہ آ گیا تو اس کی بیعت کر لوں گا، نہ آیا تو اپنی نسل کو بتا دوں گا۔ 110 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ روزانہ چوبارے پر بیٹھ کر دیکھتا تھا گزرے گا یہاں سے وہ جس نے اس پتھر کو ہلانا ہے۔ 200 سال ہو چکے ہیں، پتھر کسی کی جرت نہیں ہٹائے وہاں سے۔ پانی لوگوں کو پتہ ہے صاف ہے، میٹھا پانی ہے، لیکن کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب مولا کائنات نے ایسے کر کے پتھر ہٹایا نا، وہ چوبارے سے دیکھ رہا تھا، اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی، تیزی سے بھاگ کر آیا اور کہا مولا مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے کہا یار پہلے پوچھ تو صحیح میں کون ہوں، ہم تو مسافر ہیں اور تو بڑا کلمہ پڑھنے کے لیے جلدی آ۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حضور، میں تو کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے گا اور اس پتھر کو جو ہٹائے گا وہ حضور کا، وہ آخری نبی کا وصی ہوگا، آخری نبی کا قربت والا ہوگا۔ میں نے تو اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نے انجیل کے اندر پڑھا ہے، تورات کے اندر پڑھا ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ جب پڑھنے کی بات کی نا تو مولا کائنات کا ایک حواری آگے بڑھ کے اس نے کہا یا علی آپ کا ذکر سماوی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے اپنے نبی کے صدقے میں کہ میرا صرف سماوی کتب کے اندر بھی نہیں، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ مولا کائنات شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ وجہ الکریم۔ آخری بات میں بتاؤں ان کے زمرے کے اندر یقین جانیے، آپ دور دراز سے بھی تو لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر سال آپ سنتے ہیں، یقین جانیے اگر اپنے بچوں کو آپ دلیل کرنا چاہتے ہیں
بہادر بنانا چاہتے ہیں، سیرت کا غازی بنانا چاہتے ہیں، تو مولا کائنات کی بات انہیں سنایا کریں۔ قصے کہانیاں جو دوسری ہم سناتے ہیں نا، علی کی بات کیا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ اکرام اپنے بچوں کو علی کی کہانیاں سناتے تھے، اپنے بچوں کو علی کی کہانیاں سنا کر کہتے تھے کہ علی کو پہچان لو، علی سے محبت کرو، کیونکہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اس لیے اپنے آپ میں یہ چیز پیدا کریں، اس میں ڈرنے جھکنے والی بات نہیں ہے۔ پتہ کیوں ڈر رہے ہیں ہم؟ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے علی پر قبضہ دوسرے لوگوں کا ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ قبضہ انہوں نے کر دیا، اور ہم اسی ڈرتے پڑے ہیں کہ بھائی کی پتہ نہیں کی ہو جائے گا، علی دا نام لیا، لیکن یہ شک والی کوئی گل نہیں، بزدل بندہ علی دا نام لے ہی نہیں سکتا، یہ بھی بڑی اہم گل ہے۔ یار بزدل آدمی علی کا نام نہیں لے سکتا، وہ شیر خدا ہے، اس کی بات کرنے کے لیے پہلو میں دل شیر ہونا چاہیے، ڈر ہوتا ہے۔ علی کا نام علی کے زمانے کے اندر بھی مشکل لیا جاتا تھا، جو لیتا تھا وہ قرب رسول میں لیتا تھا، جو لیتا تھا وہ قرابت میں چلا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا، ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ لوگ تھے جو علی کے ملنگ تھے، یہ علی کے ملنگ تھے، ہر وقت بات کرتے، مولا کائنات کی بات کرتے، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی تو چھوڑ کے شہر مدینے کا دور چلے گئے تھے حضور کی وفات کے بعد، اور دنیا سے ہی ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بڑے بڑے جید ابو ہریرہ جیسے لوگ چلے گئے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اتنا غم انہیں ہوا، اتنا غم ہوا کہ وہ مدینہ ہی چھوڑ کر دور ویرانے کے اندر چلے گئے، لیکن جب علی انہیں بلاتے تو دوڑ کر آ جاتے، اور حضرت علی کو آ کر دیکھ کے کہتے، علی ہم آپ کو دیکھتے تو ہمیں حضور نظر آتے۔ تو مولا علی کی بات کیا کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کریں، بغیر کسی پریشانی کی، بغیر کسی ڈر کے کیا کریں، تنہائی میں کیا کریں، اجتماع میں کیا کریں، کیونکہ اس سے دلوں کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو سلامتی ملتی ہے۔